مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہم کو عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی امانت بھی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اس زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سنتیں پڑھنے والے حضرات کالم کے پیچھے والے حصے میں سنتیں پڑھیں، اور آخر کے خطبے سے پہلے 5 منٹ خطبہ شروع ہونے سے سنتوں کے لیے 5 منٹ وقت دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی انسان کو جو عطا کی ہے وہ ایک ہی دفعہ دی۔ جب زندگی کا آخری وقت انسان کے نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس وقت انسان سب سے زیادہ پچھتاتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ برا عمل کرنے والا ہو۔ برا عمل کرنے والا تو اس لیے کہ اس کو اس کی زندگی نظروں کے سامنے آ جاتی، کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا، سارے گناہ زندگی کا کالا چٹا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کاش فلاں کا قرضہ لیا ہے دے دیتا، کاش اتنی نمازیں چھوڑی ہے وقت پر پڑھ لیتا، کاش رمضان کا مہینہ آتا تھا میں روزے نہیں رکھتا تھا، کاش میں نظروں کی حفاظت کرتا، کاش میں زنا نہ کرتا، کاش میں شراب نہ پیتا، کاش میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا، کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ ہزاروں گناہ ہیں، زبان کی بد کلامی ہے، بہنوں کی وراثت میں حصہ نہ دینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، جھوٹ کا بولنا ہے، غیبتیں کرنا ہے، قرآن کریم کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے لیکن سال گزرتے ہیں قرآن چھونے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس بات کا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں کہ انہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا اور کوشش بھی نہیں۔
کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے نا. زندگی جینے کے لیے مال کی ضرورت ہے, نوکری کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور گھر کی ضرورت ہے, گاڑی کی ضرورت ہے, بیوی کی, بچوں کی ضرورت ہے. جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ حاصل کر لیے, کافی ہے. اب قرآن کی کیا ضرورت ہے, نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جی رہے نا اور بھی لوگ, ہم بھی جی لیں گے. بھائی دنیا کٹ رہی ہے اور کٹیں گی, غیروں کی بھی اپنوں کی بھی, ایمان والوں کی بھی غیر ایمان والوں کی. مسئلہ دنیا کا ہے ہی نہیں. یہاں بیٹھ کر جو ہر جمعہ کو اور ہر مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ دنیا کی ہوتی ہی نہیں ہے. وہ زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہمارا مسئلہ تو وہی ہے. ایمان والوں کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. کب شروع ہوتی ہے؟ ہر انسان کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ کوئی زندگی ہے کہ جس کے بعد زندگی کے بعد مرنے کا ڈر ہو, صحت کے بعد بیماری کا خطرہ ہو, جوانی کے بعد بڑھاپے کا ڈر ہو, چند بال آئینے میں دیکھ کے سفید نظر آئے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی, او میں تو بوڑھا ہو گیا. اب کیا کر رہے, اس کو کالا لگا رہے. تم کتنا بھی کالا لگاؤ, اندر سے جو سسٹم ہے نا, وہ سسٹم آپ کا کیا رہے گا, اس کو کالا نہیں لگا سکتے. اس کو دھوکا, نظام قدرت کو آپ دھوکا نہیں دے سکتے. پھر ایک ہفتے کے بعد پھر کالا کریں گے, ایک ہفتے کے بعد پھر کالا کریں گے. کب تک کالا کریں گے؟ کالا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا. تو انسان کے نظروں کے سامنے جب موت آتی ہے تو سب پچھتائیں گے, اچھے بھی برے بھی. برے اس لیے کہ ہر چیز زندگی کی اس کے سامنے آئیں گی. میں نے کیا کیا گل کھلائے. ہر کوئی انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے. اب اچانک, ابھی مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے, 29 نومبر ہے, 21 یا 22 غالباً جمادی الاولی ہے. آج جمعہ کے بعد ملک الموت آ جائے اور کہہ لے کہ بھئی چلو اللہ بلا رہے. ہم اپنے دل سے پوچھے کہ ہم تیار ہیں؟ ہم کتنے جھمیلے پال کے رکھے ہوئے زندگی میں, کتنے جھمیلے پال کے رکھے ہوئے. اور ہم اگر اس کو کہیں گے نا کہ بھئی میں تیار نہیں ہے, تو وہ یہ کہیں گا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چل ایک ہفتہ تیرے کو ٹائم دے رہے, تو تیار ہو جا, ایک ہفتے کے بعد آتا, اگلے جمعہ کو آتا, 6 دسمبر کو. ایسا ہوگا؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے نا, نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آتا ہے. جب آتا ہے تو بات خلاص. وقت کا پی ایم ہو, سی ایم ہو, پورے دنیا کا ٹاپ کا بزنس مین ہو, اپنی زندگی کی جمع پونجی پر چاہے پورے دنیا کے اندر اس کا مالداری میں نمبر آتا ہو, جب اس کے موت کا وقت آئے گا نا, وہ اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی بھی اگر خرچ کرے, اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی اس کو مہلت نہیں ملیں گی. ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے. سارے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ بندہ بچ جائے, لیکن یہ موت ہی ہے جو انسان کو اس کے اوقات بتاتی. تیرے مال نے تجھ کو زندگی نہیں دی ہے, تیرا مال تجھے وقت نہیں دے سکتا. یہ وقت اللہ نے جو ہم کو دیا ہے نا, اس کو غنیمت جان. تو ایک تو برے لوگ ہیں کہ جن کے نظروں کے سامنے جب دنیا زندگی کے جو ہماری اعمال ہے کیسٹ نظروں کے سامنے گھومیں گی, یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا, تڑپے گا اے کاش. اور اس وقت کا یا لیتنی یا لیتنی, تو اس وقت کا جو کہنا ہے نا یا لیتنی اے کاش, یہ کاش اس وقت کچھ کام آئے گا. انسان تڑپے گا. تڑپتے کتنے لوگ تڑپتے, اس لیے کہ اللہ نے مہلت دی تھی نا. ایگزام کے وقت میں جب پیپر ہاتھ میں آیا تو سوال جو جس کا جواب دیکھنے والا تھا لیکن نہیں دیکھا, اب اس وقت کہہ رہا کاش یار کل رات میں بیٹھ کے دیکھ لیا ہوتا. اب وہ امتحان ہال میں جو نگران ہے اس کو کہہ رہے کہ آدھا گھنٹے کا ٹائم دے دے, باہر جاتا ہوں اور دیکھ کر آتا ہوں. یہاں چیٹنگ چلیں گی, کچھ مثالیں ایسی بھی ملیں گی کہ بھائی باہر جا کر دیکھ کر آ, چل 1000 روپے دے میرے اوپر, باہر جا کر دیکھ کر آ. یہاں چلیں گا, یہاں رشوت خوری چلیں گی, لیکن اللہ کے نظام میں, اس لیے کہ اللہ نے بہت اچھا خاصا وقت ہم کو دیا ہے, بہت اچھا خاصا وقت. اور یہ دنیا کے ہیچ پیچ اتار چڑھاؤ حالات پریشانی, اس سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا.
حالات اس سے پہلے بھی بہت آئے, بہت برے برے حالات آئے. یہ جو ہم کو حالات نظر آ رہے ہیں نا ملک ہندوستان میں, آئے دن ادھر ادھر سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دل میں ایک بات ٹھان لے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں, زندگی اور موت کے مالک اللہ ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ جو حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہے. اس کے پہلے بلکہ صحابہ, اس امت کے کریم, اس امت کے سب سے بہترین افراد صحابہ پہ جو حالات آئے نا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول سے کہہ رہے, یا رسول اللہ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اتنے جلدی ہار گئے, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. اتنے جلدی ہار گئے, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے پچھلے قوموں کو ایسے آزمایا ہے کہ ان کو ایمان چھوڑنے کے لیے اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا. بخاری مسلم کی روایتوں میں آپ کو یہ روایتیں, یہ واقعات ملیں گے. لوہے کے گرز سے ان کے کھوپڑیوں کو پھوڑا گیا, ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے جدا کیا گیا, اس وجہ سے کہ یہ اپنے ایمان کو کیا کرے, چھوڑ دے. لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. بلکہ اللہ کے رسول نے پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور وہ صحابہ کے سامنے سنائی, مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. اتنے حالات, اتنا جھنجھوڑا گیا, اتنے آزمائشوں سے گھیرا گیا کہ نبیوں کو تک کے کہنا پڑا متی نصر اللہ, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسولوں نے کہا متی نصر اللہ. پھر اللہ کی طرف سے آیا کہ الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد کیا ہے, قریب. تو آزمائش تو ہمارے اعمال تو ان کے لیول کے ہے ہی نہیں نا. جب ان پر آزمائش آئی تو ہم پر بھی آئیں گے. آزمائش میں انہوں نے کیا کیا, یہ ہم کو وہ کرنا ہے. ایسے حالات میں انہوں نے کیا کیا, وہ زندگی ہم کو ویسی گزارنا ہے. صحابہ کرام پہ حالات آئے, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا, ہم کو کبھی گھسیٹا گیا؟ بولو نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹا ہیں, بیٹے کے نظروں کے سامنے ماں کو چیرا گیا, ماں کو شہید کیا گیا. حضرت یاسر ان کے والد, ان کو شہید کیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو شہید کیا گیا. بیٹے کو باندھا ہے, ماں باپ سامنے ہیں اور دونوں کو شہید کیا جا رہا ہے نظروں کے سامنے سے. یہ تو مکی دور ہے, کیا ہے, مکی دور ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ویکیپیڈیا کے اندر جو ہے نا, ساری دنیا کے اندر 56-57 ممالک اسلام کے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جو اسلامک کنٹری نہیں مانی جاتی, ان ممالک کے بھی ریکارڈ ویکیپیڈیا میں بیان کیے گئے, نقل کیے, لکھے گئے کہ بھئی کس ملک میں ہر سال کتنے لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. سعودی عربیہ میں اور جاپان کے اندر, حالانکہ وہ اسلامی کنٹری نہیں ہے جاپان, وہاں پر بھی لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ کیا ہو رہے ہیں. یہ زبردستی نہیں اور گن پوائنٹ پر رکھ کر اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا. یہ ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا, اسلام کو سرچ کیا, اسلام کے تعلیمات سے متاثر ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات ان کو اچھی لگی اور انہوں نے کیا کیا, اسلام کو قبول کیا. اللہ ہدایت دینے والے, مسجدوں کو توڑنے والوں سے اللہ مسجدوں کی تعمیر کا کام لیں گے. اللہ ایسی طاقت رکھتے ہیں اور اللہ نے لیے. اللہ نے بابری مسجد شہید کرنے والوں میں ایک تھا نا, سب سے پہلے جس نے مسجد کی دیوار گرانے میں سب سے آگے تھا, اللہ نے اس کو ہدایت دی. اس نے قسم کھائی تھی کہ موت سے پہلے میں 100 مسجدوں کو تعمیر کر کے دنیا سے جاؤں گا, اور اللہ نے اس کی قسم کو پورا بھی کیا. ایک مسجد کے گرانے میں کیا تھا, اللہ پھر مسجدوں کی تعمیر کرنے والا بنا دیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہتے اللہ ہدایت دیتے. منگول قوم چنگیز خان کی نسل سے اور اس کی بنائی ہوئی جو قوم تھی, یہ
اس کا ایک مشن تھا، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، مسلمانوں کو اس دھرتی سے، اس دنیا سے، اس زمین سے ختم کر دیا جائے۔ جہاں جاتا شہر کو جلا دیتا اور لوگوں کو ختم کر دیتا، اور خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ مسلمان اور اسلام تھا۔ لیکن اللہ کی ذات بھی بڑے نرالی، اسی کے پوتے اللہ رب العزت نے اسی کے پوتے کو ہدایت دے دی، اور اسی سے اللہ رب العزت نے، جس کو تاتاری قوم کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اسی قوم سے ہدایت کا اور اسلام کی سربلندی کا اور اسلام کی حفاظت کا کام لیا۔ جو قوم بنی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ نے اسی قوم سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ اسی لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہدایت دیں گے پھر چلیں گا، اللہ حفاظت کریں گے، اپنا کیا، اپن جیسی زندگی گزار رہے ویسے ہی گزارو۔ ہماری زندگی کوئی جنید بغدادی کی طرح نہیں گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں رونا چاہیے۔ جو آگ دوسرے علاقے میں لگی ہے وہ لگتے لگتے چلتے چلتے ہمارے علاقے میں بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم کو بیدار رہنا ہے۔ مسلمان بیدار ہوتا ہے، مومن بیدار ہوتا ہے، مومن ہوش مند ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لا المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين، المؤمن لا يخدع ولا يخدع، ایمان والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ اس زندگی اللہ نے جو دی ہے نا، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ بہت ہو گئی غفلت کی زندگی، بہت ہو گئی سستی کی زندگی، بہت ہو گئی اب موبائل والی زندگی، بہت ہو گئی نافرمانی والی زندگی، بہت ہو گئی ابھی گنہگار والی زندگی۔ اب توبہ کرو۔ جب موت آئیں گی نظروں کے سامنے یہ سارے کالے چٹے ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے اپنے، پھر اس وقت پیچھے مڑنے کا موقع اور مہلت نہیں ملیں گے۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ بھی موت کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، پچھتائیں گے، پریشان نہیں پچھتائیں گے۔ کیوں پچھتائیں گے؟ اس لیے کہ جو اچھے اعمال انہوں نے کیے ہیں اس پر ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے اتنا زیادہ ملے گا کہ وہ تمنا کریں گے کاش میں اور اچھی عبادت کرتا، اور عبادت کر لیتا، کاش میں اور قرآن پڑھ لیتا، کاش میں اور نفلیں پڑھ لیتا، کاش میں اور اللہ کی فرما برداری کرتا، کاش یہ اللہ جو اس کو عطا کریں گے اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اتنی زیادتی کو دیکھ کر وہ کیا ہو جائیں گا، یہ تمنا کریں گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں دوبارہ ایسے اعمال کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایسے سمجھو نا کہ اللہ رب العزت نے، ایسے سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مہلت دی ہے، باقی زندگی کتنی ہے نہیں معلوم۔ اسی لیے ابھی سے بیدار ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرتے ہیں بھی اس کا ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ اولئک، یہ جتنے بھی ایسے صفات بیان کیے گئے یہ ہم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے ہدایت یافتہ لوگوں کا لقب دے رہے، ہم اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا۔ جب پھر ایسی کوئی ویڈیو آتی نا کہ فلاں علاقے میں مسجد کو گرایا گیا، مسجد پر فائرنگ کی گئی، مسجد کو نشانہ بنایا گیا، اس وقت دل جلتا ہے۔ اتنا ہی اگر غیرت ہے تو میں کہتا ہوں اپنے مسجد کے، اپنے بستی کے مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کرو، تب پتا چلے گا کہ واقعتاً آپ کے دل میں غیرت ہے۔ واقعتاً کیا ہے؟ اپنے دکانوں میں، ہوٹلوں پر اور اپنے گھروں کے بستروں پر، اپنے گھروں کے صوفوں پر بیٹھ کر پچھتاوا اور افسوس کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ؟ بولو، مسجدیں تو ایک کے بعد وہ نشانہ بنا ہی رہے ہیں۔ حالانکہ قانون بنایا گیا تھا 1991 میں کہ 1947 سے پہلے جتنے بھی مساجد ہیں، مندریں ہیں، چرچ گاہیں ہیں، گرودوارا ہیں، جتنے بھی عبادت خانے ہیں 1947 سے پہلے بنائے گئے ہیں، اب کے بعد اس کو کوئی ہاتھ لگائیں گا نہیں۔ لیکن یہ ظالم حکومت
کوئی ایک قانون نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے قانون ہی کا جنازہ نکال رہے، قانون ہی کے دھجیاں اڑا رہے۔ 250 سال پرانی سنبل کی جامع مسجد، کتنے سال؟ 250 سال پرانی جامع مسجد ہے، اچانک خبر آتی ہے، کوئی باقاعدہ ایک ٹیم انہوں نے مہیا کی ہے، ٹیم بنائی، تیار کی گئی ہے کہ جو ایسی یاچیکا دائر کرے کورٹ کے اندر، جھوٹی یاچیکا دائر کرے، اور کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جھوٹے جج، ظالم جج، ناانصاف جج، جن کے دلوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی یاچیکا جب آتے ہیں فوراً ایک ٹیم تیار کر کے اس کی جانچ کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یاچیکا دائر کرنے والا کون ہے اس کی پہلے تحقیق کی جاتی ہے، کس نے کیا ہے، بھئی یہ یاچیکا صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک یاچیکا پر پوری ٹیم کو روانہ کر کے فائرنگ کیا گیا اور باقاعدہ حکومت کی طاقت کو وہاں پر لگایا گیا، اور یہاں مہاراشٹر کے صوبے میں، مہاراشٹر کے راجیہ کے اندر یہاں 500 سے زیادہ FIR درج ہو گئی AVM کے خلاف کہ اس کے اندر گھوٹالا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اس کو ہیک کیا جا رہا ہے۔ یہ 550 اور 600 کمپلینٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ حکومت کھلے عام ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے، حکومت کھلے عام سنویدھان کا جنازہ نکالنے پر، قانون کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے، ڈگمگائے نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا دین کی طرف تیزی کے ساتھ آنا ہی دشمنوں کو کمزور کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے دین اسلام کی اتباع کرنا اور اسلام پر عمل کرنا اور اسلام پر چلنا یہ غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہمارے برے کرتوت، برے اعمال، بد اخلاقی، یہ گناہ کرنے والے جو اسباب ہیں، یہ اس کو اختیار کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ غیروں کو تو کیا، اپنوں کو تک کے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ غیر اس سے کیا متاثر ہوں گے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تو اسلام کو پڑھ، مجھے برائیاں بیان کرتا ہے، مسلمان تو دیکھو ایسے رہتے، مسلمان ویسے رہتے، مسلمان دھوکہ دیتے، مسلمان شراب پیتے، مسلمان نشہ آوری کرتے، اور مسلمان یہ گناہ کرتے، یہ ساری غلط کامیں جو مسلمان کرتے وہ جب گناتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تو اسلام کو پڑھ، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اسلام کو ماننے والے ہی اگر اسلام پر نہ چلے تو تم ہم کو دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اسلام کو ماننے والے بولو، تم خود، تمہاری قوم مسلمان ہے نا، تمہاری خود قوم اسلام کو پسند نہیں کرتی۔ اسلام کہتا ہے شراب مت پیو، مسلمان شراب پیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، مسلمان زنا کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دھوکہ مت دو، اسلام کہتا ہے اور مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے شریعت کے پابند بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، مسلمان نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ جب تمہارے خود ماننے والے مسلمان کمیونٹی، مسلمان قوم جب اسلام کو فالو نہیں کرتی تو تم ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تم ہمیں بولو نا، کیوں دعوت دو؟ ہے ایسی بات؟ معاشرے کے، سوسائٹی کا حال یہی ہے نا ہمارے معاشرے کا۔ ایک غیر سے میری ملاقات ہوئی، 3 دن پہلے کی بات ہے، وہ اسلام کے بارے میں بیان کر رہا ہے، حضرت عمر کے واقعات بیان کر رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات بیان کر رہا ہے کہ یہ سچے مسلمان تھے۔ میں نے پڑھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، ان کے بیٹے کے واقعات بیان کر رہا ہے کہ جب عید کا موقع آیا تو ان کے بیٹے کے لیے کپڑے پہننے کو نہیں تھے، بادشاہ وقت کے، اور ان کو اپنے اولاد کے عید کے لیے نئے لباس کے لیے رقم نہیں تھی، تو خزانچی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے ایڈوانس میں میری جو تنخواہ ہے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے بچوں کے عید کے کپڑے سلانے ہیں، اس کے لیے مجھے تنخواہ پہلے ہی دے دے۔ وہ خزانچی کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے ہی مجھے یہاں پر مامور کیا ہے، لیکن میں دوں گا آپ کہتے ہیں تو، لیکن آپ کی تربیت کی وجہ سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ مجھے یہ لکھ کر دے دے رائٹنگ میں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہوں گے تو میں وہ تنخواہ آپ کو دے دوں گا۔ بولے ایسے بادشاہ آج کے زمانے میں کہاں ملیں گے؟ بادشاہ ہے، یہاں تو کارپوریٹر بھی بن گیا تو 7 پشتے بیٹھ کر کھاتی ہے، اتنے خزانے کو جمع کر دیتا ہے، کارپوریٹ ہے، یہ تو بادشاہ ہے۔ 44 لاکھ سے زیادہ مربع میل کی حکومت تھی ان کی، 2.5 سال تک حکومت کی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعہ سنا رہا ہے، مسلمانوں کے واقعہ۔ حضرت عمر کا وہ قصہ اس نے سنایا کہ روم سے ایک قاصد آیا اور وہ یہ پوچھنے کے لیے مدینے کے اندر، بھائی تمہارا خلیفہ کہاں ہے، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ فلاں درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔
पत्थर का टुकड़ा सर के नीचे लिए हुए, और दोपहर के वक्त में हजरत उमर क्या कर रहे? आराम कर रहे। वो देखकर मुतासिर हो गया, हैरान हो गया, ओ इतना बड़ा बादशाह हमारे दरबार में जिसके नाम से थर्रा जाते हैं, वो बादशाह यहां क्या कर रहा है? कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हिफाजती गार्ड नहीं, और आराम से सोया हुआ है। ये वही बादशाह कर सकता है जो इंसाफ पर अमल करने वाला। हजरत उमर के इंसाफ को देखकर मुतासिर हो गया। या हमारा एक छोटे से देहात का पंचायत भी अगर होगा, सरपंच भी अगर होगा ना, 2 गाड़ियां आगे से 2 गाड़ियां, उसको डर लगा हुआ है। डर इसीलिए लगा हुआ है कि उसने इतना लोगों का खाया हुआ है, लोगों को इतना सताया हुआ है, तो कहीं से कोई आ जाए और हमारी जान को खत्म कर दे। यहां पर कोई डर नहीं। ये वो वाकया सुना रहा है। फिर आखिर में कहने लगा, लेकिन आजकल के जो मुसलमान है ना, फिर उनके करतूते सुनाने लगा। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। और वाकयातन ये है, फिर वो गिनाने लगा शराब के नशे में जितने भी ज्यादा रिकॉर्ड सामने आते हैं, तो सर्वे के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों के हैं। सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहां बनती है, शराब सबसे ज्यादा कहां बिकती है? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शराब कराची के अंदर बिकती है। कहां बिकती है? मौलाना तारिक जमील साहब ने अपना वाकया सुनाया है कि प्लेन में बैठकर मैं एक ईसाई को दावत दे रहा था। 1-2 घंटा मैंने उसके सामने तकरीर की। जब 1-2 घंटा तकरीर करने के बाद उसने एक ही सवाल मुझ पे दागा। वो कहने लगा कि तुम्हारे हजरत बहुत तकरीर कर लिया, अभी सुन लो, तुम्हारे इस्लाम में शराब क्या है? हराम। मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया, सबसे बेहतरीन शराब मुझको तुम्हारे मुल्क में मिली। कहां मिली? तुम्हारे मुल्क। कहा कि मेरी सारी तकरीर क्या हो गई? फेल हो गई। यह हाल है मुसलमानों का। हालांकि कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर तुम्हें कामयाब होना है ना, तो शराब छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा, कीमारबाजी छोड़ना पड़ेगा, बुत परस्ती छोड़ना पड़ेगा। ये नशे वाली जो आदतें हैं, ये खत्म करना पड़ेगा। जानबूझकर मुस्लिम कौम के नौजवानों को इसका आदी बनाया जा रहा है। मुस्लिम कौम को इसका क्या बनाया जा रहा है? टारगेट करके जो इलाके मुसलमानों के हैं, जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादियां ज्यादा है, वहां पर मुसलमान नौजवानों को टारगेट करके उनको नशे का आदी बनाया। 18-18 साल के नौजवान हैं यार, नशे के आदी बन गए, लत लगी हुई उनको नशे की। उनके माँ बाप भी परेशान है, खून के आंसू रो रहे हैं, और इसके नतीजा भी ये उनके माँ बाप की वजह से हुआ ना। अगर वक्त पर उनको तवज्जो देते, वक्त पर उनको वक्त दे देते, टाइम निकाल कर उनके ऊपर तवज्जो देते, उनकी तरबियत का ख्याल करते, और उनकी तरबियत की अगर अच्छी तरबियत की कोशिश करते, तो आज उनकी औलादें इस नतीजे तक न पहुंचती। 16 साल की लड़की है मुसलमान की, अपने पूरा शहर के एक इलाके का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। 16 साल की लड़की है, ड्रग्स की आदी बन गई। इतनी आदी बन गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके मां बाप ने यह तय किया, अब इसको दिन में 2 मरतबा सिगरेट पिलाए जाते हैं ताकि उस आदत से उसको छुटकारा हासिल हो। 16 साल की लड़की, कितने साल की? बोलो क्या उम्र है 16 साल की लड़की? नौजवान तबका, और उसको इस आदत में मुब्तला करने वाले 4 नौजवान, वो भी मुसलमान कौम के, और उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 20 से 22 साल के अंदर अंदर की एज है। हालांकि ये हराम है। शराब क्या है? शराब हराम है। इसी तरह वो अफीम वगैरह जो पीते, कोकीन हराम है। ये नशा, जितने भी चीजें हैं जिससे नशा पैदा होता है, जिससे दिमाग खत्म हो जाता है, चाहे एक घुट पियो, एक बोतल पियो, या एक कतरा पियो, वो क्या है? हराम। तो हराम, इससे नस्लें तबाह हो जाती है। इस्लाम ने इसको सख्ती से हराम करार दिया है। शराब को सख्ती से हराम कर दिया। सहाबा इकराम इस्लाम के इब्तिदाई दौर में शराब पीते थे, इसलिए कि सहाबा का मसला नहीं, अरबों के घुट्टी में पड़ी हुई थी शराब का पीना। उनके मिजाज के अंदर, उनके रिवाज के अंदर थी शराब का पीना। 2-2, 300 साल पुरानी शराबें उनके घरों में स्टोर करके रखी हुई थी। जिसके घरों में जितनी पुरानी शराब, वो घर उतना ज्यादा मुअज़्ज़ज़ माना जाता था कि भाई मेरे घर में 350 साल पुरानी क्या है? शराब है। पहला कुछ सहाबा, उसमें से 2 का नाम रिवायतों में लिखा है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, शराब के बारे में क्या कहते हैं? लोग पीते हैं और इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, आप क्या कहते हैं? कुरान की आयत उतरी, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, सूरह बकरा की आयत। ये पहला हुक्म शराब का उतरा
کہ کچھ لوگ ہیں جو شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نفع کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جب قرآن نے کہا کہ بھائی نقصان ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ صحابہ نے، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ اس آیت کے اندر اس کا صرف فساد اور نقصان بتایا ہے، اس کی حرمت بتائی نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی دعوت ہونے کے بعد عرب کے رواج کے مطابق شراب کی محفل سجائی گئی۔ شراب کی جب محفل سجائی گئی، سب نے شراب پی۔ شراب پینے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب کو آگے بڑھایا گیا۔ امام صاحب نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، سورہ کافرون کی۔ نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی جا رہی ہے، تلاوت میں آگے پیچھے ہو گئے، معنی بالکل اونچ نیچ ہو گیا۔ ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس کا الٹا سیدھا ہو گیا۔ قرآن کا دوسرا حکم نازل ہوا، سورہ نساء کی آیت اتری کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اب صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جو چیز ہم کو نماز سے روکے، نماز کی حالت میں جس کا منع ہے، ہم اس کو اب کبھی نہیں پئیں گے۔ لیکن کچھ صحابہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے فساد کو بتایا اور اس کے وقت کو بتایا کہ کب پینا ہے کب نہیں پینا ہے، صراحتاً حرمت اس پر بھی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ عادت نسلوں سے چلی آ رہی تھی، اچانک ختم کرنا ممکن نہیں تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج بتدریج۔ پھر تیسرا حکم آیا، حالات بالکل بگڑنے لگے۔ جیسے ایک واقعہ پیش آیا حضرت عبادہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے ایک قوم کو دعوت دی، سارے آئے، کھانے پر بیٹھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ انہوں نے پینے کے بعد اشعار شروع کیے، اشعار میں اپنے قوم کی تعریف کی، انصاری قوم کی برائی کی۔ اس میں سے ایک نوجوان انصاری کھڑا ہو گیا، اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جھگڑے کی۔ وہ جھگڑے اتنے بڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب شراب کے تعلق سے کوئی صراحتاً حکم نازل فرما۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی تیسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ بت پرستی، یہ قمار بازی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام، یہ شیطان کے کام ہے۔ فاجتنبوہ، یہ امر کا صیغہ نازل ہوا، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو نشے والی چیزوں سے کیا رہنا پڑے گا؟ دور رہنا۔ یہ سگریٹ، تمباکو وغیرہ حرام تو نہیں ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ بھی نہیں ہے، اس سے منہ میں بدبو آتی ہے، اور شریعت کا ایک اسلوب ہے، شریعت کا ایک قانون ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ تو جو بندہ سگریٹ پینے کا عادی ہے یا تمباکو کا عادی ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کو بھی چھوڑ دیں، جو صحت کو نقصان دے، جو صحت کے لیے مضر ہو، جو ہمارے عزت کے لیے ذلت کا سبب بنے، ایسی چیزوں کو مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہم کو دیں گے، بلکہ اس سے بہتر دیں گے، کروڑوں کروڑوں گنا زیادہ اللہ بہتر دیں گے۔ کہا جنت میں یہ دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، تم جتنے بھی یہاں خواہشیں پوری کرو گے، اللہ کی قسم کبھی آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ اور یہاں خواہشات کے پورا کرنے والے جو اسباب اور جو راستے ہیں وہ ہمیشہ نقصان دہ، ذلت والے راستے، ناکامی والے راستے اور صحت کو نقصان دینے والے راستے۔ اسی لیے یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اللہ کے رسول کی روایت ہے، من شرب الخمر، جو بندہ فی الدنیا، دنیا میں شراب پیتا ہے، فمات وہو یدمنها، جو شراب ہی کے حالت میں اگر مر جاتا ہے، لم یشرب فی الاخرہ، اللہ کل قیامت کے دن اس کو شراب، جنت کی شراب نہیں پلائیں گے۔ اور جو بندہ شراب کی حالت میں مرتا ہے، اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور حال یہ کہ وہ شراب ہی کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو وہ حالت کفر میں مرتا ہے۔ کس میں؟ حالت کفر میں۔ ہندوستان کے اندر 300 سروے ہے کہ روزانہ 300 موتیں ایسی ہوتی ہیں جو روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، روڈوں کے حادثات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنے؟ بولو 300۔ ان 300 میں سب سے زیادہ جو جائزہ لیا گیا وہ شراب کی وجہ سے اور نشے کی وجہ سے۔ اس حالت میں گاڑی چلا رہا تھا اور ٹھوک دیا، خود بھی مر گیا، اوروں کی بھی موت کا سبب بنا۔ تو یہ شراب دنیا کے اندر ذلت کا سبب ہے۔ مسلم قوم اس کے اندر کیا ہو رہی ہے، اور ستم والا ستم، اس کی دو وجہ میں سمجھتا ہوں۔
تین وجہ سمجھتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے لاپرواہی. کہاں جا رہا ہے؟ آئیں گا بھائی 12 بجے تک. کہاں جائیں گا؟ اپنا ہی بیٹا ہے, مجھے بھروسہ ہے. وہ اچانک ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے تو بھروسے کی پوری کیا ہو جاتی ہے, ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بھروسے کی اچانک پیپر میں آ گئے حضرت, کہاں آ گئے؟ پیپر میں آ گئے. تو اس کے لیے بھروسہ ہے نا, یہ بھروسے کو دل میں رکھنے کا, زبان پہ نہیں لانے کا, اور اپنے بچوں کی نگرانی کرنی. تو ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. دوسرے نمبر پر جس کو میں سمجھتا ہوں, غلط صحبت, دوستی یاری. کئی لوگ ہیں جو شراب چھوڑنا چاہتے, سگریٹ چھوڑنا چاہتے, نشہ آور چیزیں چھوڑنا چاہتے, لیکن جب دوستوں کی محفل میں آ جاتے, دوستوں کے ورگلانی کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین علی خلیلہ, انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. انسان کس پہ ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں لڑکیاں, آج جو ہے نا لڑکیوں کے لیے جب داماد لڑکا جب دیکھتے ہیں نا, بینک بیلنس دیکھتے ہیں, کیا کماتا ہے, آئی ٹی میں جاب کرتا ہے, بس ختم. کالا رندے گورا رندے, کیا بھی کھاتا پیتا رندے نے, کیا بھی کرتا رہیں گے بھائی, نوکری اچھی ہے, بنگلہ ہے, اور یہ ختم, دے دو اس کو. یہ دیکھا جاتا ہے. آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے کیا کرتے تھے, لڑکی کے لڑکا جب دیکھ رہے نا تو سب سے پہلے ماں باپ نہیں دیکھتے تھے, لڑکے کا دوست دیکھتے تھے کون ہے, لڑکے کا دوست کیسا ہے. اگر دوست جیسا ہے یہ لڑکا بھی ویسا ہی ہوگا. اور ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے, اور اکثر و بیشتر ایسے ہی دیکھنے میں آیا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہوں گے اللہ آپ کو اچھا بنائیں گے, برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اللہ آپ کو کیا کریں گے. مولانا غلام مستانوی عقل کنواں اشاعت العلوم مدرسے کے بانی ہیں. اللہ نے آج کیا زبردست کام دیا ہے, کتنے مدارس کو انہوں نے تعمیر کیا, کتنے مساجد کو تعمیر کیا, کتنے کالجز کو انہوں نے تعمیر کیا ہے. جب وہ سہارنپور کے مدرسے میں ان کا داخلہ ہوا, پہلا ہی دن تھا, مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی وضو کر کے, اور 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے آج مدرسے کا پہلا دن ہے, مجھے نیک صالح متقی تجھ سے ڈرنے والا دوست عطا فرما. کیا دعا کر رہے؟ مجھے اچھا نیک صالح تجھ سے ڈرنے والا دوست عطا فرما. یہ دعا کر کے باہر نکلا. مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی, ان کے بیٹے کے ساتھ. بڑے اللہ والے قاری صدیق صاحب, ان کی حیات صدیقی جو ہے نا آپ پڑھ لینا, تو ان کے ساتھ ان کی دوستی, یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. تو صحبت اگر بری رہی تو انسان بگڑ جاتا ہے. اسی لیے دوسرے نمبر پر اپنی صحبت کو اچھا رکھے. جو ہم کو شریعت کے خلاف لے جائے ان سے دوستی نہیں کریں گے. اس سے کہیں گے بھائی مسجد میں آتا رہیں گا تو تجھ سے دوستی, ورنہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دوستی, جب میں تیرے بولنے پر آ رہا ہوں تو بھی تو میرے بولنے پر آ جا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بھائی یہ دوستی, ہم جب ہر جگہ ساتھ میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی تیرے ساتھ میں رہوں, تو اس کے لیے ہم کو وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے کہا. اور تیسری وجہ میں جو سمجھتا ہوں, جو ہمارا نوجوان نشے کا عادی بنا ہوا ہے, یہ فلموں کے ذریعے سے اور اسی طرح سیریلوں کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو, اس کی قباحت کو, اس کی برائی کو ختم کر دیا گیا ہے. ہیرو کے ہاتھ میں بوتلیں پکڑائی گئی اور اسٹائل سے پی کر لوگوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کو برا نہیں مانا جاتا, سوسائٹی میں اس کو برا نہیں مانا جاتا, اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ سنبل کے مسجد کا جو واقعہ پیش آیا نا, میں اس واقعے کے روشنی میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی اس کے لیے دعا کریں. ان نوجوانوں کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد کرو. اتنی غیرت ہے تو مسجدوں میں آؤ. ہر جمعہ کو ایک آدھا جملہ تو یہ ہوتا ہی ہے, لیکن پھر جب عصر کا وقت آتا ہے نا, پھر وہی 10 صف. آج بلکہ کل جمعرات کا فجر کے وقت میں 2 صف اور 3 لوگ زیادہ بڑھ گئے تھے. فجر کے وقت میرا دل ایسا خوش ہو گیا, 3 لوگ بڑھ گئے. پھر ایسا دیکھنے لگا 3 یا 4, 3 ہی تھے. کتنے تھے؟ 3 ہی تھے. اتنی بڑی مسجد ہے, جمعہ کے اندر رمضان میں آ جاتے نا, کہاں سے آتے بھائی؟ پہاڑوں سے اٹھ کے آتے یا جنگلوں سے نکل کے آتے, کہاں سے آتے؟ اس کا مطلب ہے ادھر ہی ہے. کام کاج تو بھائی زندگی بھر چلا رہے گا, وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے. نماز اذان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, اس کے بعد کیا ہے؟ بولو, ارے بولو نا, حی علی الفلاح. نماز کے بعد ہی اللہ نے کامیابی کا جملہ رکھا ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ کامیاب کریں گے, نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.